الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے اچھائی کرنے والوں۔ کاظمین اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جیسے کوئی بوتل یا چھاگل، اس میں زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو باہر تو نہیں نکل سکتا کیونکہ اوپر سے باندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ لگتا ضرور ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ باہر آ جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں کاظم، وہ بندہ جس کے دل میں غصہ ہے، بدلہ لینے کو، انتقام لینے کو دل مچلتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روک لے، اسے کہتے ہیں الکاظم، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا۔ تو غصے کو پی جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ والعافین عن الناس،
آپ عفون سے ہے، جیسے واللہ عفون درگزر کرنے والے، تو چشم پوشی کرنا، کسی کے گناہ پہ اس کو معاف کر دینا۔ تو محسنین لفظ آیا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، احسن باب ہے، کوئی نیکی کرے تو اسے کہہ دیتے ہیں محسن، اچھائی کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ الکاظمین، یہ مومنوں کی علامتیں ہوتی ہیں، غصہ پینے والے، غصے پہ قابو پانے والے، اپنے آپ کو سنبھالنے والے۔ غصہ آتا ہے دو چیزوں پہ، ایک دنیاوی ایک دینی۔ اگر دین کا مسئلہ ہو پھر غصہ جائز ہے، دین کی پامالی ہو رہی ہو تو وہاں غصہ کرنا جائز ہے۔ آپ دین بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اگر شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، سود کھائے گا، قتل کرے گا، گالی دے گا، فسق کرے گا، فجور کرے گا، کسی کا حق کھائے گا، شرک کرے گا، رسالت میں کسی کو شریک کرے گا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، قرآن کریم کی توہین کرے گا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، مساجد کی توہین کرے گا، اسلام کی توہین کرے گا، پھر اس وقت اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر اپنا معاملہ ہو، اپنی ذات کا معاملہ، اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لینا، یہ ہے الکاظمین الغیظ۔ اس وقت اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کوئی مجھے نقصان پہنچاتا ہے تو میں اللہ پہ چھوڑ دوں، اللہ سب سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام لوگ مارتے، ہر روز مارتے، بوری میں بند کرتے، مار مار کے لہو لہان کرتے، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے آ جاتے۔ تو پھر جب آخر ہو گیا تو انہوں نے پھر دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں لوگ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، اب تو بدلہ لے لے۔ تو وہ بہترین بندہ ہے جو نوح علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے کہ خود بدلہ نہیں لیتا، کس کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ کے۔ جب اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ خالق ہے، آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں اتنا ہی جتنا کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اگر اللہ پہ بدلہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کے دوسرے غموں کو ختم کر دے اور اسے وہاں سے نقصان پہنچا دے، آپ کے مخالف کو، ظالم کو، جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو۔ مثلا کوئی آپ پہ زیادتی کرتا ہے، آپ کا حق کھاتا ہے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اس کی اولاد پاگل ہو جائے، ظالم کی جو قبضہ کرنے والا، ہو سکتا ہے وہ معذور ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی اولاد مر جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے کہ وہ لوگوں کا محتاج ہو جائے۔ اپنے آپ پہ جو آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ اللہ پہ کبھی چھوڑ کے دیکھیں، اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخالفوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، کبھی کسی نبی نے ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ من تقم لنفسہ احدا، اپنی جان کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اللہ کا مسئلہ ہوتا پھر آپ غضبناک ہو جاتے، آپ نے سزائیں بھی دی ہیں، ہاتھ کاٹا ہے چور کا، زانی کو تھرے مارے، یک سنسار کیا ہے، شرابی کو آپ نے سزا دی ہے، آپ نے قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے نماز نہ پڑھنے پہ لوگوں کو کفر تک کہا ہے کہ وہ بندہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے اس نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے۔ یہ سارے شریعت کے معاملے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو باوجود طاقت رکھنے کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ حج نہ کرے باوجود استطاعت کے،
فرمایا وہ چاہے عیسائی مرے یا یہودی مرے یا آپ کے شریعت کے معاملات ہیں آپ نے ان پہ سختی کی ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ آپ بھی یہ دعا مانگیں، آپ پہ ظلم ہو، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بدلہ نہیں لے رہا، میں قابل بھی ہوں، آدمی میں قوت بھی ہو بدلہ لینے کی۔ تو یہاں تو ماں کی قسم ڈال دیتے ہیں، کوئی آپ کا نقصان ہو جائے تو بھی اس کا نقصان کر دے، تجھے تیری ماں کی قسم، حالانکہ یا ماں کا دودھ یاد دلا دینا، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ایسا کر، یہ سارے واسطے حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ اگر پڑھ دیں رب انی مغلوب فانتصر تو اللہ ایسا بدلہ لے گا کہ آپ کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو آپ کا حق بھی مل جائے گا۔ یہاں دنیا سے سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں، ایک ظالم وہ بھی خالی ہاتھ، ایک مظلوم وہ بھی خالی ہاتھ، تین چادریں مقدر میں ہیں، اگر کافروں میں ہے یا تو جلا دیں گے، آگ کے سپرد کر دیں گے، ہر ایک کا انجام یہی۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کہیں قبر کا قائل نہیں ہے، ہو سکتا اللہ اسے ہوائی حادثے میں اس کے اوپر کچھ اڑا دے، ہو سکتا ہے کسی حادثے میں اس کا قیمہ بن جائے جسم کا۔ اللہ پہ جب چھوڑ دیں گے، اللہ بدلہ لینے پہ مکمل قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اتنی قدرت جہاں میری اور آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دے سب کچھ۔ تو والکاظمین الغیظ، میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والعافین عن الناس، فرمایا میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں میری آپ کی بات ختم وہ غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے لکھاریوں کی، اماموں کی، واعظین کی، مبصرین کی، خطباء کی، واعظین کی، مفتیوں کی، علاموں کی، فہاموں کی، عالموں کی، بڑے بڑے اماموں کی، ان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ کی بات 100% سے اگر اوپر فیصد ہو تو اس سے بھی زیادہ اس کی حقانیت ثابت ہو سکتی ہے۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تین چیزوں پہ قسم، تین باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، جس پہ حضرت محمد قسم اٹھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قبول ہونے کے بارے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے، جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے عزت میں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنا غصہ پی کے کسی کو معاف کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عزت میں اور زیادہ کر دے۔ یہ جو ذاتیں ہم نے بنا رکھی ہے نا، جی راجپوت ہے، جی جٹ ہے، جی سید، کوئی ذات کا تصور نہیں ہے، یاد رکھیے پہلی بات۔ یہ جو سید ذات بھی ہے، ذات آپ کہتے ہیں، ویسے سارے حضرت آدم کے بیٹے اگر ہیں تو پھر سارے سید کا معنی سردار ہو، اس ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے میرا رسول کریم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، حدیث بیان کرتا ہوں تین باتوں والی، اس کے پس منظر میں کہہ دیتا ہوں، میرا رسول نے فرمایا تھا الا لا فضل لعربی علی اعجمی، خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سفید کو سرخ کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کے ڈر، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے عزت میں زیادہ کر دے۔ آپ تصور کریں، نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، نجار۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو ان ذاتوں کا تصور ہم میں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی ذات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حضرت آدم کی اولاد ہے، جب ساری کائنات قومیں وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہو گئے تو ان کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا۔ ان 3 بیٹوں سے سلسلہ چلا ہے، تو ساری سید کی اولاد، نوح علیہ السلام کی ساری اولاد، تو یہ جو ہمارے ہیں نا ذاتوں کا تصور، تو یہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر ذات کا تصور ہوتا کبھی بھی بلال حبشی کو مؤذن رسول کا خطاب حاصل نہ ہوتا، کبھی ابو ہریرہ کو کہاں سے آنے والے کو محدث رسول کا لقب حاصل نہ ہوتا، رسول اللہ کا محدث صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرتے۔ حضرت عمر کے دور میں 7 صوبے تھے بڑے بڑے، مصر، عراق، شام، حجاز، بڑے بڑے۔ وہاں کے 6 جو گورنر تھے، حضرت عمر نے پتہ کیا وہ 6 کے 6 آزاد کردہ غلام تھے، پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہو گئے، ان کے پاس علم آ گیا، اللہ نے ان کو گورنر بنا دیا۔ تو پھر حضرت عمر فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضعون بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی دیکھ لیں، آج جو سید ذات یہ جو پھرتی ہے، یہ سید ذات، یہ حضرت ابراہیم سے سلسلہ چلتا ہے مثلا، حضرت ابراہیم سے۔ تو حضرت ابراہیم کے والد کون تھے؟ آزر، کافر۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو ساری کائنات کے سامنے آزر کو دوزخ کا آرڈر ہو جائے گا کہ جی دوزخ میں پھینک دو۔ تو حضرت ابراہیم آئیں گے، یا اللہ تُس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو نے کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرے باپ کی رسوائی سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہو میری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں چلا جائے۔ تو اللہ فرمائے گا ہمارا وعدہ سچا ہے، اللہ فرمائے گا اپنے قدموں میں دیکھ، وہ جو اپنے قدموں میں دیکھیں گے حضرت ابراہیم تو ایک بجو ہوگا، بجو جس سے پاؤں سے اس کے پاؤں اور ہاتھوں سے پکڑ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ذاتوں کی حیثیت تو اتنی ہے بس۔ اب ابراہیم آزر کی اولاد ہے تو سید تو وہ بھی ہوا، پھر ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے، بعض لوگ سمجھیں گے کہ یہ گستاخی کوئی نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی ذات کا کوئی تصور۔ 2 بیٹے ہوئے، اسحاق اور اسماعیل۔ اب بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل جو ملک ہے، آپ کہتے ہیں فلسطین کے وطن میں قبضہ کیا، سارا ہی حضرت اسحاق کی اولاد، تو سارے سید خاندان کیوں جی؟ اور پھر تو دنیا میں سب سے معزز وہ ہوئے۔ اس لیے ذہن میں رکھ لیں، نہ کسی ذات کا تصور ہے نہ کسی بات کا تصور، صرف اللہ کا تقوی بس۔ پھر آپ ابو جہل کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ ابو لہب آپ کا سگا تایا، ہاشمی قریشی۔ اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر دی، 111 نمبر سورت، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر یہ سید ذات کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کی قسم اللہ کبھی یہ سورت نازل نہ کرتا۔ قیامت تک کے لیے آنے والا ہر نمازی، ہر حافظ قرآن، ہر قرآن کا ختم کرنے والا، وہ سیدوں کے سردار ابو لہب کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب وتب کی تلاوت کرے گا۔ اس سورت نے بتایا کہ دنیا میں ذاتوں کا تصور نہیں ہے، ذاتوں کا تصور ہے تو ہندوؤں میں ہے، جنہوں نے 4 شاخیں بنائی اور برہمن کو سب سے بلند کر دیے، وہاں سے سارے سلسلے چلے۔ یا پھر ہمارے پنجتن پاک کہتے ہیں، آئیے غصہ نہ کیجئے، سورہ نوح کھولیے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ہمارے پنجتن پاک آج ہمارے ذہن میں ہے، قوم نوح کے پنجتن پاک اس دور میں بھی موجود۔ اللہ نے مذمت فرمائی، کافروں نے کہا ان 5 ذاتوں کو نہ چھوڑو، ہمارے بھی کہہ دیتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر البوائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ میرے بس 5 سلسلے ہیں، میں ان کا مرید ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی آگ کا خطرہ نہیں ہے، کسی عذاب کا خطرہ نہیں۔ تو ذات کا تصور نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات کر لے اللہ کے فضل سے،
ہم بات کرتے ہیں تو اس کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو دلیل بھی ساتھ رکھتے ہیں. ہم قرآن سے بات کرتے ہیں, کہانی جھوٹی کہانیاں نہیں سناتے, فلاں کس سے فلاں کس سے فلاں کس سے. قرآن کریم کے میں نے سارے حوالے دیے آپ. تو ذات کا تصور اسلام میں صرف اتنا ہے کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کی عزت ہمارے پہ لازم ہے, ہم انہیں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یاد رکھیں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ وہ آپ کی وجہ سے, وگرنہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات کی پرواہ ہے یا اس کے رسول کی پرواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پہ لوگ ہمیں گستاخ کہہ دیتے ہیں. ہم تو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں, اگر قرآن پہ کوئی گستاخ کہے تو فبہا, ہمیں قبول ہے, بہت اچھا ہے, ہمیں تو یہ میڈل ملا ہوا کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کہے گا ہاں بھی تم کون ہو؟ ہم گستاخ ہیں جی تیری ذات کی وجہ سے. کل لوگ تیری عزت کی وجہ سے تیرے غیروں کے سامنے ہمیں کہتے تھے یہ گستاخ ہے, اللہ ہم تیری ذات کی وجہ سے گستاخ بنے تھے, آج ہم پہ رحم فرما. کیوں جی یہ مرتبہ اچھا ہے یا دنیا میں رسوائی؟ اللہ اکبر. باتیں وہ ہیں جو سینہ پھاڑ کے داخل ہو, وہ نہیں ہے میٹھے میٹھے کلمات ہیں تو سبحان اللہ, کڑوا ہے تو تھو تھو. نہیں, دین کے معاملے میں کوئی معافی نہیں ہے, یاد رکھیے. کسی کی کوئی حیثیت, نہ میری حیثیت, میں یہاں کھڑا ہوں کل کوئی اور کھڑا ہو جائے, نہ ہماری حیثیت ہے نہ کسی اور کی حیثیت ہے, صرف اللہ رسول کی حیثیت. تو میرے رسول نے فرمایا 3 باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں. پہلی بات, جو اللہ کے لیے معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا. دوسری بات, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو, ہم کہتے ہیں نا جی 50,000 روپے پاس ہیں, 1,000 روپے دے دیا تو 1,000 کم ہو گئے. صدقہ کرنے سے آدمی کا رزق بڑھ جاتا ہے, اللہ راستے کھول دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یہ وظیفہ کیجئے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا سے لے کے بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اس طرح تک ان میں پڑھیے, اللہ پہ توکل رکھیے, صدقہ کریں. مزہ ہی تب آتا ہے جب آدمی کی جیب خالی ہو تو آدمی نیک مقصد دل پہ بنا لے. پیسے پہ اعتماد, پیسہ جیب میں ہے پھر تو اعتماد ہوتا ہی ہے میرے پاس پیسے ہیں. اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ جیب خالی ہو تب بھی اللہ پہ بھروسہ ہو, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. من یتوکل اللہ, تو صدقہ مال کو کم, میرے رسول کا فرمان ہے جن پہ میں ساری کائنات کو وار سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات, میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دے. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت, منزلت, رفعت, بلندی, عظمت بڑھا دیتے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے پاس بندے ایسے ہیں جو اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اور بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں, اللہ کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں وہ مکھی سے بھی حقیر ہوتے ہیں, مچھر سے بھی حقیر ہوتے ہیں. میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کبھی اپنے لیے مطلب والکاظمین الغیظ برداشت کیا ہے. ہاں 2 موقع آتے ہیں بس, وہ بھی آپ ایک جہاد میں اور ایک نماز کی حالت. مکے میں نماز پڑھ رہے, ابو جہل نے کہا فلاں کے اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی کوجڑی رکھ کے اس کے لا کے اس پہ پھینک دو. آپ سجدے کی حالت میں تھے, عقبہ بن ابی معیط یہ کافر اٹھا اور سجدے کی حالت میں میرے رسول پہ وہ اونٹ کی جو گندگی وہ رکھ دی, کوجڑی رکھ دی. تو یہ وہ موقع ہے
جب اللہ کے رسول نے اس وقت بد دعا کی ہے. اور دوسرا غزوہ احد میں جب آپ کا دانت شہید ہوا, سنایا ایک دانت اوپر والا یا نچلا شہید ہوا اور آپ کا چہرہ زخمی ہوا, تو اس وقت آپ نے بد دعا کی ہے تو اللہ نے ساتھ ہی اتار دیا لیس لک من الامر من شیء. اے پیغمبر آپ کو اختیار نہیں ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نے تبلیغ کرنی ہے, تبلیغ کے راستے میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. مشکلات آئیں گی, پریشانیاں ہوں گی, گھریلو معاملات, گھروں میں جھگڑے. کیا جی مجھے غصہ آ گیا, خون آتا ہے مولوی صاحب, اگر کوئی غصے میں طلاق دے دے تو پھر کیا حکم ہے؟ اور طلاق غصے میں ہوتی ہے, کوئی ہنس کے تو دیتے, کیوں جی کوئی ہنس کے بھی طلاق دیتا ہے, وہ جی غصے میں ہو گئے, جی مجھے غصہ آ گیا میں نے قتل کر دیا. اللہ اکبر, غصے میں قتل کر دیا, اس کے بعد جیل میں چلے گئے, 20 سال کیس چلا, بچے پیچھے رل گئے قاتل کے کہ غصہ آ گیا تھا. بیوی جاتی ہے کھانے میں, جاتی ہے کھانا پہنچانے, کبھی کیا پہنچانے, ساری زندگی کی رسوائی, 2 منٹ کا غصہ, عدالتوں کے دھکے, پیسے کا ضیاع. کیا جی مجھے غصہ آ گیا. اور غصہ کس بات پہ کہتے ہیں جی نالی نکالنے پہ غصہ آ گیا. اس نے کہا یہاں سے نکالنی, میں نے کہا یہاں سے نکالنی, اس نے کہا نہیں یہاں سے نکالنی, میں نے بندوق اٹھائی, فائر کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پولیس پکڑ کے لے گی. آج 20 سال ہو گئے ہیں مجھے عمر قید ہوئی ہوئی. یہ اچھا ہے کہ آپ جیل کی کوٹھڑیوں میں ہوں, یا پھر آپ اس وقت اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں, اللہ اس کو سنبھال لے. یہ اچھا ہے یا وہ اچھا؟ کتنے ایسے ہم نے گناہ دیکھے جو غصے کی وجہ سے ہوئے. معزز آدمی, غصہ آ گیا, غیرت آ گئی, جسے ہم غیرت کہتے ہیں, اس غیرت کی وجہ سے 20 سال کی بے غیرتی برداشت کرنا. پیسے کا ضیاع بھی ہوا. وہ عورت جس کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں ہے, خامد کی آزادی کے لیے کبھی کسی کے پاؤں پکڑتی ہے, کبھی کسی کے پاؤں پکڑتی ہے. اس بدمعاشی کا کیا فائدہ, اس غصے کا کیا فائدہ؟ باہر لڑ کے آیا, ویسے لڑائی میں وار کیا, مارنے کا ارادہ نہیں تھا, اگلا بندہ پھٹک گیا, مر گیا, قتل کا مقدمہ بن گیا. غلطی تھوڑی ہوتی ہے, سزا زیادہ مل جاتی. کیا فائدہ ایسے غصے کا؟ لڑائی ہو پڑی, آپ نے کسی کو گالی دی, حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ, رسول کائنات کا دربار, ایک بندہ گالی دیتا ہے ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ, خاموش, دوسری گالی, تیسری گالی, بس نہ کیا تو ابوبکر بھی سردار, ابوبکر بھی سردار ہے, آگے سے جواب دے دیا. جب وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دے رہا تھا, رسول اللہ مسکرا رہے تھے. ابوبکر چپ تھے, رسول اللہ مسکرا رہے. اب ابوبکر کی زبان کھلی, رسول اللہ اٹھ کے چل دیے, ابوبکر پیچھے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات, مجھے گالیاں پڑ رہی تھی, آپ مسکرا رہے تھے, میں آپ کا یار غار. اللہ کے رسول جب میں نے کچھ کہا آپ اٹھ کے آ گئے. ابوبکر جب تو خاموش تھا, وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا, تو آسمان کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تو نے جواب دینا شروع کر دیا, رحمت کے فرشتے چلے گئے, شیطان آ گیا, اور محمد وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں شیطان پہ قدم پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق یہی اپنی زبان کو پکڑ کے رو رہے. عمر فاروق پوچھتے ہیں دوسرے صحابہ, اے امیر المومنین کیا بات, کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت بڑی بڑی مشکلات میں گرفتار ہوا. اس زبان, حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اب یہ ہاتھ جوڑنا یعنی اس سے معافی مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم پہ ترس کرنا, تو بولی تو ہمیں تیرے پیچھے جانا پڑے گا. صبح کے وقت عاجزی کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ غلط نہ بولنا, اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں. اگر آدمی صرف یہ
حفاظت کر لوں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے, محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک زبان اور ایک شرمگاہ. جو بندہ زبان کی حفاظت کرے, اس سے گالی نہ دے, اس پہ کنٹرول کرے, اس کو طول نہ دے, اور شرمگاہ زنا نہ کرے. اللہ اکبر. میرا رسول نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پاک دامن رہیے, پاک زبان رکھیے. یہ رسول اللہ کی وصیت ہے. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ اوصنی, مجھے وصیت کیجیے. میرا رسول نے فرمایا لا تغضب, اے صحابی غصہ نہ کر. اوصنی یا رسول اللہ. پھر فرمایا لا تغضب وردد مرارا, کئی مرتبہ کہا. اللہ کے رسول اور وصیت, اور وصیت. آپ نے ایک ہی لفظ فرمایا کہ لا کرنے آتے ہیں کہ جی جمعہ کا دن ہے چلو آرام کر لیں. وہ کبھی دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھیں گے, چلو کسی کا تو مسئلہ ہوتا ہے ہڈیوں کا, جوڑوں میں, کچھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن آرام کا ہوتا ہے. عبادت میں بھی بعض لوگ تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں جمعے کے دوران. کیوں جی؟ اللہ کے رسول نے اسے وصیت کی, مجھے وصیت کی. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب, غصہ نہ کر. بار بار فرمایا غصہ نہ کر. اللہ پاک تمام کو شفا عطا فرمائے. جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, یا کہ سہارا لینا پڑتا ہے, سجدہ نہیں کر سکتے, رکوع نہیں کر سکتے, گھٹنوں کا مسئلہ ہے, کمر کا مسئلہ ہے, اللہ پاک تمام کی مشکلات حل فرمائے, شفا عطا فرمائے. تو پھر آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. تو اے میرے بھائی, مجھ سمیت سب کو اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے غصہ نہ کر. خاص طور پہ جب آپ کو اختیار ہوتا ہے پھر بھی غصہ آتا ہے. رسول اللہ آخری سانس لے رہے, میرا رسول کی آخری سانس, اس وقت آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز قائم کرنا اور اپنے متحد لوگوں پہ رحم کرنا, ان پہ رحم کرنا. مالک ہے تو مزدور پہ, بڑا بزنس مین ہے تو نیچے جو رکھے ہوئے شاپ کیپر ان پہ, بڑا ہے چھوٹوں پہ. میرا رسول نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے. چھوٹوں پہ احترام, چھوٹوں پہ شفقت, صرف اس لیے مارنا کہ میں طاقتور ہوں, صرف اس لیے ظلم کرنا کہ میرے پاس پیسہ, صرف اس لیے کہ میرے پاس اقتدار, صرف اس لیے کہ میرے پاس اختیار, صرف اس لیے کہ میرے جسم میں اس سے زیادہ قوت, صرف اس لیے کہ میرے دوست زیادہ, صرف اس لیے کہ میرا خاندان بڑا, صرف اس لیے کہ میں معزز, اس لیے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے کہ عدالت میرے اشاروں پہ ناچے, اس لیے کہ وہ کلام میرے, اس لیے کہ عدالتیں میری, تھانے میرے, اس لیے کہ گالی میں دے سکتا ہوں, یہ شریف آدمی ہے, اس لیے ظلم کرنا. تو اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ بہت غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تیرے اختیار کو چھین لے, تیری طاقت کو ختم کر دے. جیچا بدنی ایک وڈیرا, اس سے کسی ملازم نے, اس کے ملازم نے کہا کہ جی حضرت صاحب ادھار دے دیں, میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. وہ کہنے لگا میرا طواف کر لو, میرا طواف, جیسے ہم کہتے ہیں جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. ایک کلمہ آدمی کا کہا ہوا تو آدمی کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے, دوزخ میں بھی پہنچا سکتا ہے. اور پھر وہاں کے لوگوں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی, چل نہ سکا. پھر لوگ اس کی چارپائی کے چکر لگانے لگے. اس ڈچکوڑ کی مثال لیتے, جس کو ہتھیار چلانا آ جائے, جسم میں قوت ہو اور پیچھے خاندان ہو, اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بدماشی, بھگتا, دکان
کیوں آیا تھا؟ ہر روز گھر میں سبزی پہنچا، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، اور موت ہوتی ہے رسوائی والی، جیسے کتے کی موت مرتا ہے۔ یہ ایک کی مثال نہیں ہے، دنیا میں فرعون، شداد، نمرود، قارون، بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ ابو جہل، ابو لہب، انجام دیکھیے کہاں گئے؟ غزوہ بدر میں تقریباً 30 سردار بڑے بڑے، ان کو گھسیٹ کے رسول اللہ نے کنویں میں پھینکا صلی اللہ ہو۔ انجام دیکھیے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ چاہیے دیکھیے قوم سمود، قوم عاد بہت طاقتور، اما سمود فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، 7 راتیں 8 راتیں 7 دن اللہ نے ہوا بھیجی، بڑے بڑے پلروں جیسے کر۔ اللہ کہتا ہے قوم عاد جیسی ہم نے مخلوق پیدا نہ کی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی، لیکن عذاب آیا، فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، دل چاک ہو گئے، کان بہرے ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئی، ہوا چلی، کبھی اس دیوار سے لگے، کبھی اس دیوار سے، اور جب 8 دن پورے ہوئے تو وہاں گویا کہ کوئی بسا ہی نہیں تھا، ایسی کیفیت ہو گئی۔ فرعون انا ربکم الاعلی، ہم تو غصے کی بات کرتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، وہ ظالم، ان کے انجام ہمیں کیا ہے؟ آج بھی مصر کے احرام مصر، وہاں کے رکھے ہوئے فرعونوں کی ممیوں کو دیکھیے، ان کو مسالے لگا کے رکھا ہوا، اور وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ کی جب صدا آئی تو پانی میں گوتے دے کے مارا، پانی میں ڈوب کے مارا، بجانے والا کوئی نہیں۔ الا ان الملک للہ، خبردار بادشاہ صرف اللہ کی۔ بڑے بڑے جابر ظالم اس زمین کی تہ میں چلے گئے، اور آج شاید ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کرتے، اللہ کی غضب ان پہ اترتا۔ چھوٹی سی زندگی گزر گیا، 60 سال کی زندگی مثلا، کوئی تبھی موت بھی مر گیا، کوئی بدماش مثلا، کوئی ہنڈا 60 سال 70 سال تبھی موت، وہ اپنے بستر پہ مر گیا۔ انجام کیا ہے؟ دوزخی چادریں، دوزخی فرشتے، قبر کا عذاب، گرز، سانپ، بچھو، کیڑے، یہ جو جسم سنبھال کے رکھے ہیں نا بڑے بڑے، ان جسموں کو کیڑوں نے کھا جانا۔ تو نصیحت وہی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیجیے، غصہ نہ کیجیے۔ معاف کر دینے سے اگلے کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، معاف کر دینے سے اگلے کے دل میں عظمت پیدا۔ لوگ بھی کہتے ہیں، وقتی طور پہ کہیں گے ڈر گیا، لیکن بعد میں احساس ہوگا یار کتنا عظیم آدمی تھا، اپنا نقصان ہوا چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ پہ بھروسہ کرے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک ابو لولو فیروز مجوسی ایران سے آیا، ایک صحابی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہ چکیاں بناتا تھا، چکی، یہ پتھر کی چکیاں بنانا، آٹا پیسنے والی کوئی اور ایسا، تو جھگڑا ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا جھگڑا لے کے۔ عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا اس مسلمان کے حق میں جو بندہ تھا، اس کو بہت غصہ ہے، اس نے حضرت عمر نے کہا تو کیا بناتا؟ میں چکیاں بناتا ہوں، مجھے بھی ایک بنا کے دے۔ اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے۔
ساتھیوں نے کہا پکڑ لیں، انہوں نے کہا ابھی تو جرم کیا ہی نہیں، اور جرم کیا ہی نہیں۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام نہیں لیتے، ہمارے دل میں حضرت علی المرتضیٰ سے اتنا پیار ہے، کاش کوئی ایسا آلہ ہو جس سے چیر کے دیکھا جائے۔ لوگ ہمیں گستاخان علی کہتے ہیں، یاد رکھیے جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہ ان کو مارنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، کوفے کے دروازے پہ شہید کرنے والا، تلوار ماری، فجر کی نماز تلوار چیرتی ہوئی گزر گئی، مولا علی گر پڑے، زخمی ہوئے۔ کسی نے پوچھا بیٹے حسن نے قاتل کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری زندگی جب تک ہے اسے مار نہیں سکتے، کیوں؟ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، اسے کہتے ہیں والعافین عن الناس۔ اور پھر آگے نتیجہ کیا لکھا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ پھر اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پینا، کسی کو معاف کرنے سے کون راضی ہوتا ہے؟ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اور 5-6 لاکھ روپے لگا کے حج کس لیے کرتے ہیں؟ عمرہ کس لیے کرتے ہیں؟ صدقات کس لیے کرتے ہیں؟ مسجد کی خدمت کس لیے کرتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کیوں جی؟ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ غصے پہ قابو پالو، لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو، میری محبت خود بخود حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کا پیغام۔ کیوں جی؟ کوئی سبق ملتا ہے جمعے سے کہ غصہ لا تغضب، غصہ نہ کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے۔ یہاں تو بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، ہاں مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، ساری زندگی کی نفرت۔ بھائی کا بیٹا ملازم ہو گیا، پیسہ آ گیا، باپوں کے پاس چلے جو کالا تعویذ کرا دو، کالا علم کروا دو، جادو ٹونا کروا دو، نظر لگا دو۔ معاشرہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے کہ کافروں میں پھر رہے ہو تو پتہ ہی نہ چلے۔ مسلمان کی علامت ہوتی ہے، اللہ پاک ایک علامت تو وہ ہے جو سامنے نظر آتی ہے جسے داڑھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سنت رسول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں جھگڑے، ضد، نفرت، ان نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بڑا بھائی ہے اس کا احترام کیجیے، اگر اس نے ظلم بھی کیا ہے، اور بڑا بھائی تو باپ جیسا ہوتا ہے۔ جب باپ فوت ہو جائے نا، قبر میں چلا جائے، سب کے باپوں نے جانا ہے، تو بڑا بھائی وہ آپ کے باپ جیسا ہوتا ہے۔ اس کے سینے سے لگ کے دیکھیے، اس کی جو سینے کی تپش ہے کبھی اس کو محسوس کیجیے، نفرت چھوڑیے۔ یا پھر بیٹا ہے، باپ نے حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے، پھر بھی باپ کی عزت کرے۔ اور میں یہاں نسخہ بتانے لگا ہوں، آئیے جو آج میں بھی کر کے آیا، جس کام کے لیے نکلے آدمی اس کا ایک ہی نسخہ ہے کامیابی کا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی دم درود، کہ باپ کے جوتوں کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ مل لے۔ اگر باپ ہے اس کے قدموں کو ہاتھ لگائے، ماں ہے قدموں کے ساتھ منہ لگائے، اور پھر اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ نفرتوں کو مٹائیے۔ باپ نے حصہ نہیں دیا کوئی مسئلہ، وہ وراثت ہے، مل جائے گی۔ کتنے ہی بدبخت ہیں باپ کو قتل کر دیا کہ وراثت میں سے حصہ مل جائے۔ اس معاشرے کی کہانیاں اپنے آپ کو مٹا دے ایک مرتبہ۔ کہتے کہ میری اولاد کا حق ہے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ کیوں جی؟ آخری بات کرنا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے بچوں کو، میرے ماں باپ کو،
دوستوں کو, عیال کو, اہل کو. میرا رزق کس کے سپرد ہے؟ میرے گھر والوں کا, اولاد کا. جب اللہ کے سپرد ہے تو کون ہوتا ہے باپ رزق دینے والا؟ کوئی میرا حصہ لے جائے. قارون جب پیدا ہوا باپ نہیں تھا. قارون پیدا ہوا باپ نہیں تھا, چھوٹا سا بچہ ہے, دودھ پیتا. اللہ نے حکم دیا اس کی ماں کو فوت کر لے سمندر کی لہروں پہ کشتی میں. ماں بھی مر گئی, دودھ پیتا بچہ سمندر سے نکلا, دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا. اگر ظلم بھی کریں, ایک بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا کیا ایسا, اور میں اپنے باپ کی اطاعت کر. اس نے کہا ماں باپ اگرچہ ظلم کرے, ہاں تجھ پہ ظلم بھی کرے, تب بھی ماں باپ کی عزت کرنا ہے, ان کا بھروسہ رکھنا. اور خاص طور پہ جب ان کے ہاتھ کانپنے لگ جائے گا, یا بڑے بھائی کے جسم میں قوت نہیں, آپ میں قوت ہے, اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے نا باپ اور ماں نے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں پھر تو لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اگر بات اچھی نہ لگے باپ کی یا ماں کی, بڑے بھائی کی, آپ گستاخی نہ کریں, اٹھ کے چلے جائیں, غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آ جائیں. یہ کامیابی کا زینہ ہے. باپ اور ماں کے قدم اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ماں تیرے جنت ہے, باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. دنیا میں کامیابی کے لیے پیر و مرشد بنانا ہے تو اپنے والدین کو بنائیں. اگر وہ نہیں ہے پھر اپنے بڑے بھائی کو اپنا پیر و مرشد بنائیں, انہیں دوست بنائیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی, اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر